اسلامی تاریخ کا وہ سلطان جس نے صلیبیوں کو شکست دے کر فلسطین کو آزاد کروایا، وہ جو حضرت خالد ابن ولید کے بعد ایک عظیم مسلم فوجی کمانڈر مانے جاتے ہیں، جن کی عظیم الشان سلطنت موجودہ دور کے مصر، شام، یمن، فلسطین، عراق، مکہ اور مدینہ وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے فیملی ٹری پر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے؟ ان کا زنگی سلطنت کے حکمرانوں سے کیا تعلق تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کون سی بڑی غلطی کی جس نے اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ سلطان صلاح الدین کے کتنے بچے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ایوبی خاندان کہیں موجود ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا خاندان کرد قبیلے روادیہ سے تعلق رکھتا تھا، جو ارمانیہ کے شہر ڈیون میں آباد تھا۔ اس خاندان کے جد امجد شازی ابن مروان تھے، جو ان دونوں کی ایک طاقتور کرد سلطنت شدادید میں ایک اونچے عہدے پر فائز تھے۔ جب سلجوق سلطان ملک شاہ اول نے شہزادے حکمران فضلون ابن فضل کو معزول کیا تو شازی ابن مروان نے ڈوین کو چھوڑ کر عراق کے شہر تکریت ہجرت کر لی، جو اس وقت عباسی خلافت کے تحت تھا۔ کچھ عرصے بعد عباسیوں نے انہیں تکریت کا گورنر مقرر کر دیا۔ شازی ابن مروان کے دو بیٹے تھے، نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو۔ شازی کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بیٹے یعنی نجم الدین ایوب ان کے جانشین بنے اور تکریت کے اگلے گورنر بنے۔ اور نجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے انہی کے نام پر اپنی سلطنت کا نام ایوبی سلطنت رکھا تھا۔ 1132 میں نجم الدین ایوبی نے زنگی خاندان کے لیے خدمات انجام دیں اور تکریت کے قریب سلجوق سلطان کے خلاف عماد الدین زنگی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ تاہم 1136 میں ان کے بھائی شیرکو نے تکریت میں ایک عیسائی کو قتل کر دیا، جس کے باعث دونوں بھائیوں کو تکریت سے نکال دیا گیا۔ تاہم عماد الدین زنگی نے انہیں پناہ دی۔ عماد الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کو پہلے بلبک اور پھر دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ عماد الدین زنگی نے نجم الدین کے بھائی اسد الدین شیرکو کو بھی اپنی فوج کا کمانڈر مقرر کیا۔ اسی دوران عماد الدین زنگی نے شیرکو کو اپنے بیٹے یعنی نور الدین زنگی کی تربیت اور سرپرستی پر بھی مامور کر دیا، جس کی وجہ سے نور الدین زنگی اسد الدین شیرکو سے بہت متاثر ہوا۔ نجم الدین ایوب نے ستل ملک خاتون سے شادی کی، جن سے ان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کا بڑا بیٹا یعنی صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی نور الدین ایوب زنگی فوج میں کمانڈر تھے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد نور الدین حلب کا حاکم بنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں زنگی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ وہ کئی جنگیں جیتنے کے بعد دمشق میں صلیبیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نجم الدین کے دوسرے بیٹے کا نام توران شاہ تھا، جنہوں نے اپنے بھائی صلاح الدین کا ہر محاذ پر ساتھ دیا۔ انہوں نے مصر میں صلاح الدین کی حکومت کے قیام میں مدد بھی کی اور ایوبی سلطنت کو یمن اور حجاز میں شامل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں یمن کا شہزادہ اور پہلے امیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نجم الدین کا ایک اور بیٹا تغتقین بھی تھا، جو صلاح الدین کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ایوبی سلطنت کا دوسرا شہزادہ یمن و عرب کہلایا۔ ابن اسیر کے مطابق اس نے زبردستی مکہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عباسی خلیفہ الناصر کے احتجاج پر صلاح الدین نے اسے شہر پر قبضہ کرنے سے روکا۔ نجم الدین کا ایک اور بیٹا العادل بھی تھا، جو صلاح الدین کا سب سے اہم بھائی تھا۔ العادل ایوبی سلطنت کا چوتھا سلطان بھی بنا۔ اس نے ہمیشہ صلاح الدین کے مشن کو فوجی اور انتظامی مدد فراہم بھی کی۔ صلاح الدین ایوبی کے اس بھائی کا ذکر ہم آگے اپنی ویڈیو میں کریں گے۔
نجم الدین کی بیٹیوں میں ربیہ خاتون اور فاطمہ خاتون شامل تھیں۔ فاطمہ خاتون جو عام طور پر ست الشام کے نام سے جانی جاتی ہیں اور غالباً رابعہ خاتون سے بڑی تھی، وہ المدرسۃ الشامیۃ الکبریٰ کے بانی کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کے پہلے شوہر عمر کی وفات کے بعد ست الشام نے اپنے چچا زاد بھائی محمد بن شیرکو سے شادی کی، جو اس وقت حمص کے حکمران تھے۔ نجم الدین کا سب سے اہم بیٹا سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحینوں اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین سن 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے چچا شیرکو سے حاصل کی۔ ان کی فوجی تربیت میں ان کے چچا شیرکو کا بڑا اثر تھا۔ ان کے والد اور چچا چونکہ زنگی سلطنت میں اہم عہدوں پر فائز تھے، لہذا صلاح الدین ایوبی بھی زنگی فوج میں شامل ہوئے۔ ان کی جنگی زندگی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب نور الدین زنگی نے انہیں فاطمی خلافت کی مدد کے لیے مصر بھیجا۔ صلیبیوں کے خلاف شاندار حکمت عملی کی بنیاد پر فاطمی خلیفہ العدید نے انہیں وزیر مقرر کیا۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آیا جب فاطمی خلیفہ العدید کا انتقال ہو گیا۔ اب فاطمی سلطنت کا کنٹرول صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے مصر میں قائم فاطمی شیعہ خلافت کا خاتمہ کیا اور بغداد میں سنی عباسی خلیفہ کی بیعت کر لی، اور یوں صلاح الدین نے مصر میں اپنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مصر کی فاطمی خلافت کے زیر اثر تھے، اسی لیے یہ دونوں مقدس شہر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کنٹرول میں آ گئے۔ ان کی زندگی کی سب سے اہم اور مسلمانوں کی تاریخ کی فیصلہ کن جنگ حطین تھی، جس میں سلطان صلاح الدین کی قیادت میں ایوبی فوج نے صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس یعنی یروشلم کو فتح کر لیا اور فلسطین پر مسلمانوں کا تسلط بحال کیا۔ اس شاندار فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا بھی آغاز ہوا، مگر صلیبی فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کامیاب نہ ہو سکے۔ سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں دمشق میں اموی مسجد کے قریب دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شادی عصمت الدین خاتون سے ہوئی۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ نور الدین زنگی کی بیوہ تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ان سے شادی کا مقصد مسلم سلطنت کو متحد کرنا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے 17 بچے تھے، جن میں الافضل، العزیز، الظاہر بہت اہم تھے۔ لیکن وراثت کی تقسیم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی وہی غلطی کی جو ان سے پہلے عباسیوں اور سلجوقوں نے کی تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کے بیٹے الافضل کے حصے میں فلسطین اور شام، العزیز کے حصے میں مصر اور الظاہر کے حصے میں حلب کا علاقہ آیا، اور ان کے بھائی توران شاہ کو یمن کی حاکمیت پر برقرار رکھا۔ اس تقسیم نے ایوبی سلطنت کو اندرونی طور پر انتہائی کمزور کر دیا۔ پھر بھی العزیز کسی حد تک ایوبی سلطنت پر اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب رہے اور سلطنت سنبھال لی۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل جانشین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن العزیز اپنے بھائیوں، زنگی حکمرانوں اور قبائل کی بغاوتوں سے لڑتے رہے۔ سن 1198 میں ایک شکار کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کا 12 سالہ بیٹا المنصور تخت پر بیٹھا۔ 12 سالہ نوجوان کی تخت نشینی پر سوال اٹھا کہ سلطنت کے اصل فیصلے کون کرے گا، سلطان یا پھر اس کا کوئی نگران؟ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الافضل اور ان کے بھائی العادل کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو العادل کی فتح پر ختم ہوئی۔ العادل نے المنصور کو معزول کر کے تخت سنبھالا
اور ایوبی سلطنت کا چوتھا سلطان بن گیا۔ صلیبیوں نے اسے سیف الدین کے نام سے پکارا، جو اصل میں اس کا نام سیف الدین سے نکالا گیا تھا۔ اپنی فتح کے بعد اس نے تقریباً 20 سال حکومت کی اور ایوبی سلطنت کو پھر سے متحد کیا۔ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ اول نے پہلے اپنی بہن جان آف انگلینڈ اور پھر اپنی بھتیجی ایلینور کی العادل سے شادی کی پیشکش بھی کی، لیکن یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں کیونکہ العادل عیسائیت سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ سلطان العادل نے اپنی پوری زندگی صلیبی جنگوں سے بچنے کی کوشش کی، لیکن سن 1217 میں 5ویں صلیبی جنگ شروع ہو گئی۔ 72 سالہ سلطان العادل نے بہادری سے لڑائی کی، مگر بیماری کے باعث وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الکامل نے 5واں سلطان بن کر حکومت سنبھالی۔ الکامل نے صلیبیوں سے صلح کی کوشش کی، مگر صلیبیوں نے ان سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا اور قاہرہ کی طرف مارچ کرنے لگے، تو الکامل نے دریائے نیل کا پانی کھول دیا، جس سے صلیبی فوج آگے بڑھنے میں ناکام رہی۔ یوں 5ویں صلیبی فوج بھی اپنے اہداف کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ اگرچہ الکامل نے صلیبیوں کے ساتھ امن قائم کیا، لیکن الکامل کو سلجوقوں اور خوارزمیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی وفات کے نزدیک ایوبی سلطنت کو اپنے 2 بیٹوں میں مزید تقسیم کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الصالح ایوب نے شام اور العادل دوم نے مصر میں حکومت سنبھالی، جس سے ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لیکن خانہ جنگی کے باوجود العادل دوم تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد اس کے بھائی الصالح ایوب نے اسے معزول کر کے خود تخت پر بیٹھ گئے اور ایوبی سلطنت کے 7ویں سلطان بن گئے۔ لیکن اس کے دور میں ایوبی سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب سلطان کی بھی کوئی حیثیت نہ تھی، اور کئی وزراء انہیں معزول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران سلطان الصالح نے مملوک غلاموں کی بڑی تعداد کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، جو منگول حملوں کے باعث سینٹرل ایشیا سے آئے تھے۔ لیکن یہ ترک غلام جلد ہی پوری ایوبی فوج پر قابض ہو گئے اور بعد میں مملوک سلطنت کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان الصالح کے بعد اس کا بیٹا توران شاہ اگلا سلطان بنا، جسے اس کا باپ پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے توران شاہ مصر اور حکومت سے دور رہا۔ لیکن اس کے باوجود توران شاہ نے 7ویں صلیبی فوج کو شکست دی اور فرانسی بادشاہ لوئس کو بھی گرفتار کر لیا۔ تاہم ان کے تعلقات مملوک غلاموں کے ساتھ اچھے نہ تھے، اسی لیے مملوکوں نے ایک سازش کے تحت سلطان کو قتل کرا دیا۔ مملوکوں نے سلطان الصالح کی بیوہ شجر الدار کو تخت پر بٹھا دیا اور ایک مشہور مملوک جنرل عز الدین ایبک کو سپہ سالار مقرر کیا۔ بعد میں سلطانہ شجر الدار نے عز الدین ایبک سے شادی کر لی، جس کے بعد ایوبی سلطنت کے تمام علاقوں پر مملوک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مملوکوں نے صلاح الدین کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک 6 سالہ بچے الاشرف کو تخت پر بٹھا دیا، مگر اصل اقتدار مملوکوں کے ہاتھ میں تھا۔ عز الدین ایبک مملوک سلطنت کا پہلا سلطان بنا۔ یہ مملوک اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی اور کئی بار صلیبیوں کو بھی پیچھے دھکیل دیا۔ عثمانی خلافت قائم ہونے تک مملوک سلطنت اس علاقے کی سب سے طاقتور قوت تھی۔ جہاں تک صلاح الدین ایوبی کی نسل کا تعلق ہے، اس کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری حکمران الناصر یوسف تھے، جو دمشق اور حلب کے امیر تھے۔ الناصر اور اس کے بھائی الظاہر کو منگول جنرل ہلاکو خان نے پھانسی دے دی تھی۔ موجودہ دور میں ایوبی خاندان کے افراد کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ عظیم مسلم فوجی کمانڈر سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید کا شجرہ نسب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ بت شکن سلطان محمود غزنوی کا شجرہ نسب دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔